تحریک انصاف کی قیادت کو اور ان کے کارکنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی شیر افضل مروت کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. آپ جس مولانا فضل الرحمان کے خلاف روز باتیں کرتے ہیں یہ وہیں سے آئے تھے آپ کے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. ناظرین، 3 دن سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. ایک وکیل ہیں شیر افضل خان مروت، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے، اور سینیٹر عفنان اللہ نون لیگ کے رہنما ہیں، مشاہد اللہ خان مرحوم کے بیٹے ہیں. ان کی ایک ٹاک شو میں لڑائی ہو گئی. بات جوڑو کراٹے تک پہنچی. گالم گلوچ پہلے ہوئی. سنگین سیاسی نوعیت کے لیڈرشپ پہ الزامات لگائے گئے. میں اس موضوع پہ زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب شیر افضل مروت کا ذکر آیا تو میرے پاس بہت ساری انفارمیشن تھی اس کے حوالے سے. شاید کسی کے پاس اتنی انفارمیشن نہ ہو، کیونکہ میں بطور رپورٹر ہاؤسنگ منسٹری کو کور کرتا رہا ہوں، اور اس وقت کے جو بیوروکریٹس تھے، وزیر تھے، ان سب سے میں ملا کرتا تھا، اور شیر افضل مروت بھی وہاں مجھے ملا کرتے تھے. آج میں نے ان سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، ان کا موقف جاننے کے لیے، لیکن ان کا فون نہیں ملا. تو میں بتاتا چلوں، شیر افضل مروت جو ہیں پشاور ہائی کورٹ کے ماتحت سول جج تھے. 10 سے 12 سال کی ان کی سروس تھی سول جج کے طور پہ. وہاں ان کی صورتحال بڑی خراب ہو رہی تھی. انٹیلیجنس رپورٹس بھی آئیں. اس وقت کے چیف جسٹس جناب جسٹس رضا خان صاحب ہیں، جو ایبٹ آباد سے تعلق رکھتے ہیں. آج کل وہ وفاقی مہتسب میں ایڈوائزر ہیں، سیکرٹری لا بھی رہ چکے ہیں. وہ اس وقت چیف جسٹس ہوا کرتے تھے. تو یہ وہاں سے پھر ڈیپوٹیشن کرا کے مینج کر کے، سفارش کرا کے، یا مٹھی، سمجھ گئے آپ میری بات، تو اس کا کوئی استعمال کر کے یہاں آ کے ڈیپوٹیشن پہ اسٹیٹ آفیسر بن گئے. حالانکہ عموماً اسٹیٹ آفیسر عدلیہ کے لوگ نہیں لگ سکتے. قدغن ہوتی ہے قانون میں، کوئی مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، رولز اجازت نہیں دیتے. اس وقت کے وزیر ہاؤسنگ تھے، جو کسی زمانے میں نون لیگ میں ہوتے تھے، پھر کاف لیگ میں آ گئے، لالا نثار، بڑے مشہور شخصیت تھے مردان کے. انہوں نے ان کو مینج کر لیا، لالا نثار کو. اس وقت سیکرٹری ہاؤسنگ ہوا کرتے تھے عبدالرؤف چودھری، جو کیبنٹ سیکرٹری ہو کے ریٹائر ہوئے. بڑے سینئر اور شریف النفس بیوروکریٹ مانے جاتے رہے ہیں وہ. اور سینئر جوائنٹ سیکرٹری ہاؤسنگ ہوا کرتے تھے ابرار عالم صاحب، مرحوم و مغفور. وہ بھی بڑے نفیس شخصیت کے مالک تھے. تو اس وقت یہ شیر افضل مجھے ان کے کمرے میں کبھی کبھار ملا کرتے تھے. اسٹیٹ افسر بن گئے وہ جیسے تیسے. پھر اسٹیٹ افسر بننے کے بعد انہوں نے جو کارنامے کیے وہ بھی ریکارڈ کا حصہ بنے. انہوں نے گھروں کی الاٹمنٹ کی، اس میں مبینہ طور پر کرپشن ہوئی، اور اس عرصے میں وہ پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی مشرف کے بعد. تو رحمت اللہ کاکڑ صاحب ایک سینیٹر رہے ہیں، جمعیت علماء اسلام پاکستان، فضل الرحمان گروپ کے جناب، کو بلوچستان سے، کوئٹہ سے. کاکڑ صاحب بھی بڑے مشہور ہیں، رہے ہیں کئی حوالوں سے. یہ والے کاکڑ صاحب نہیں جو ابھی پرائم منسٹر بنے ہیں. قبیلہ ایک کہہ سکتے ہیں، علاقہ بھی ان کا ایک ہی ہے تقریباً. رحمت اللہ کاکڑ ان کا نام تھا جی. تو شیر افضل مروت نے ان کو قابو کر لیا، ان کو مینج کر لیا. مینج میں محتاط لفظ بول رہا ہوں، بات کی سمجھدار لوگ سمجھ جائیں گے. تو اس زمانے میں یہ پھر اسٹیٹ افسر سے ہٹ کے ان کو ڈی جی پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی لگا دیا گیا، وہاں سے بھیج کے ادھر لگا دیا گیا. تو 12 میں ایک سرکاری افسران کے لیے اسکیم لانچ ہوئی. اس کی زمین کی خریداری میں مبینہ کرپشن ہوئی. نیب نے
انویسٹیگیشن کی باقاعدہ، یہ حاضریاں دیتے رہے نیب میں، رحمت اللہ کاکڑ بھی اور شیر افضل مروت بھی. یہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. پھر اسی عرصے میں یہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بہت قریب ہو گئے. وجہ آپ جو بھی سمجھیں کہ رحمت اللہ کاکڑ کے قریب ہوئے تو پھر مولانا فضل الرحمان کے کیوں قریب ہوئے. مولانا فضل الرحمان کے یہ بہت قریب ہو گئے اور انہوں نے اس عرصے میں پھر ان پہ انکوائریاں شروع ہو گئیں. جب انکوائریاں شروع ہوئیں تو انہوں نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. دوسری طرف رحمت اللہ کاکڑ صاحب نے ایک شخصیت کو کہا کہ ان کو واپس بھجوانا ہے ہائی کورٹ اور وہاں ان کی پروموشن کرا دیں، سول جج سے ایڈیشنل سیشن جج بن جائیں، پروموشن کرا دیں. تو اس وقت کے چیف جسٹس رضا خان تھے، ان شخصیت کا ان سے رابطہ تھا. انہوں نے فون کر کے ان کی سفارش کی تو سابق چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ میں ان کے بارے میں کچھ ڈاکومنٹ ہیں، کوئی فائل ہے وہ لے کر آؤں گا اسلام آباد. وہ ان شخصیت سے ملے، ان کی فائل دکھائی، پڑھایا تو اس میں کرپشن کی بہت داستانیں موجود تھیں. تو سفارش کرنے والے نے اپنی سفارش واپس لے لی. اور یہ دیکھ لیں کہ تحریک انصاف کے وکیل ہیں. اب پھر وہ JUI میں شامل ہو گئے شیر افضل مروت. پھر الیکشن میں انہوں نے بہت ٹرائی کی 2013 والے میں کہ ان کو ٹکٹ مل جائے، وہ بھی نہیں ملا. سینیٹر بننے کی بہت کوشش کی، وہ بھی نہیں ملا، مینج ہوا. فضل الرحمان صاحب شاید ان کی حقیقت جان چکے تھے اور ان کے بیانات ریکارڈ کا حصہ ہیں. اس وقت یہ عمران خان کے بارے میں جو کچھ کہتے تھے آج اسی انداز میں یہ کہہ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بیان بازی کرتے ہیں. ان کا ایک اور پہلو ناظرین بتاتا چلوں کہ ہمارے ایک دوست ہیں، ریٹائرڈ فوجی افسر ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کا رابطہ رہا. تو یہ ان کو ایک بڑے بزنس ٹائکون کے پاس لے گئے پراپرٹی کے، ان کے وکیل بن گئے. ان کو جا کے لوگوں نے کہا کہ بھیا آپ نے کس کو وکیل کر لیا. پھر انہوں نے جنہوں نے سفارش کی تھی ان سے گلا شکوہ کیا کہ بھائی یہ وکیل اچھا نہیں ہے. تو یہ اب معاملہ ہو گیا ہے. سب بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو یہ سفر ہے مولانا فضل الرحمان سے عمران خان تک کا سفر شیر افضل کا کیسا رہا، یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. جہاں تک عفنان اللہ کا تعلق ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں. عفنان اللہ کے والد مشاہد اللہ خان صاحب اور ان کی ساری فیملی بڑی پڑھی لکھی فیملی ہے. راول پنڈی میں کالج روڈ میں رہے، پھر کراچی سیٹل ہو گئے PIA میں جب جاب ہوگی ان کی، پھر ٹریڈ یونین کی. اور ان کی جو شاعری تھی وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. سینٹ میں جو انہوں نے شعر سنائے اور فواد چودھری سے جو ان کی لڑائی ہوئی تھی اس پر جو شعر و شاعری کی، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ یہ روئیں گے. وہ عفنان اللہ کی کوالٹی یہ جوڈو کراٹے والی مجھے نہیں پتہ تھی. باقی میرا ان سے رابطہ رہتا ہے، ملتے رہتے ہیں. کبھی کبھار چیئرمین سینٹ کے کمرے میں کبھی مل لیتے ہیں، کبھی کسی تقریب میں مل لیتے ہیں. بڑے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا، شیر افضل مروت نے جو کچھ کیا، وہ نامناسب تھا دونوں اطراف سے. میں صرف تحریک انصاف کی قیادت کو اور ان کے کارکنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی شیر افضل مروت کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. آپ جس مولانا فضل الرحمان کے خلاف روز باتیں کرتے ہیں یہ وہیں سے آئے تھے آپ کے پاس. اور یہاں شعیب شاہین جیسے شخص پہ بھی الزامات لگاتے ہیں جو ایک پروفیشنل وکیل ہیں. ان کی رائے سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، وہ بھی ٹاک شوز میں جاتے ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، دلائل سے گفتگو کرتے ہیں، پڑھے لکھے شخص کی طرح گفتگو کرتے ہیں. تو شیر افضل کے حوالے سے جو میں نے انکشافات
کرنے تھے وہ میں نے رکھ دی ہیں. اس حوالے سے میں نے جناب ہمارے دوست ہیں سینئر صحافی اینکر رؤف کلاسرا صاحب سے بھی بات کی تھی. انہوں نے بھی کچھ حوالے سے ان کو ملاقاتیں تھیں. پھر میں نے کچھ ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں ان سے رابطہ کر کے انفارمیشن لی, اور مروت صاحب سے میں نے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ان کا فون نہیں مل رہا تھا. ناظرین, اتنا ہی بتانا تھا کہ عقل سے کام لیں, دانش مندی کا مظاہرہ کریں, جذبات میں نہ آئیں, گفتگو کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے احتیاط کریں, الزام تراشی بھی ایسی کریں جو ایک دوسرے کے لیے قابل برداشت ہو. اب شیر افضل مروت ہوں, عفنان اللہ ہوں, یا ماضی میں اور بھی بہت سے واقعات ٹاک شوز میں ہوتے رہتے ہیں, ان کی ڈیٹیل میں میں جانا منا. میں فوکس میرا یہی تھا کہ شیر افضل مروت کون تھے, کہاں سے آئے, ان کا جج سے لے کے ملزم تک کا سفر کیسا رہا. ملزم سے مراد کہ ابھی ایف آئی آر کی درخواست دے دی عفنان اللہ نے ان کے خلاف. تو یہ ساری کہانی میں نے کہا گوش گزار کر دوں تاکہ کچھ پہلو اور آ رہے تھے, یہ ایک پہلو بھی آ جائے کہ یہ کہاں سے آئے تھے, کیسے سروس میں آئے اور سروس سے کیسے گئے. انشاءاللہ ناظرین, کل میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.